السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ابا، یہ تھوڑا سا بسکٹ کھا لیں، پھر دوائی بھی تو کھانی ہے۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا، معدہ خالی ہو تو کوئی گولی بھی نہیں کھلانی۔ میں نے ابا کے کان کے قریب منہ کرتے ہوئے کہا۔ ابا نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور انکار میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کر دیں۔ دو آنسو آنکھوں سے نکل کر چہرہ بھگو رہے تھے۔ دوائی کھانا تو لازم ہے نا، دوائی نہیں کھائیں گے تو پھر ایسے ہی بستر پہ پڑے رہیں گے، میں نے منتیں کرتے ہوئے کہا، اور پانی میں بھیگا ہوا بسکٹ زبردستی ابا کے منہ میں ڈال دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں کھانا پڑا۔ بے بس نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ابا نے 2 بسکٹ کھانے کے بعد مزید کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سارے بسکٹ کھا لیں ابا، میں نے بہت التجائی نظروں سے کہا۔ کمزوری اور تکلیف کی وجہ سے ان سے بولا بھی نہیں جاتا تھا، اس لیے وہ انکار میں گردن ہلانے لگے۔ ان کی آنکھوں سے اور چہرے کی کیفیت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ اگر کھائیں گے نہیں تو پھر بستر پہ ہی پڑے رہیں گے، تیرے علاوہ میرا اور کون ہے؟ ابا کے انکار پر میں نے بہت جذباتی انداز میں کہا اور زبردستی پانی میں بسکٹ بھگو کر ان کے منہ میں ڈال دیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پورا بسکٹ کھا لیں، لیکن وہ 2 بسکٹ سے زیادہ نہیں کھانا چاہتے تھے، اور میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ کیوں نہیں کھانا چاہتے۔ ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا اور اس وقت انہیں پرہیزی اور بہت اچھی خوراک کی ضرورت تھی، لیکن میرے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ساتھ والی جھوپڑی میں میری دور پار کی ایک رشتہ دار خالہ رہتی تھی، جنہیں میں خالہ کہہ کر بلاتی تھی۔ ان کی بہت مہربانی تھی کہ ابا کی طبیعت خراب ہونے پر وہ میرے ساتھ ہاسپٹل گئیں اور سرکاری طور پہ علاج کروانے میں بھی مدد کی۔ یہ ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے کسی سے مدد لے کر مجھے دوائیاں بھی لے کر دی تھیں۔ ابا اماں کے مرنے کے بعد سے بہت پریشان رہتے تھے۔ اماں کے مرنے کے بعد تو میں بھی جیسے ہنسنا ہی بھول گئی تھی، لیکن ابا کی بیماری نے تو مجھ سے میرا بولنا بھی چھین لیا تھا۔ 2 سال ہوئے تھے اماں کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور مجھے نہیں یاد کہ ایک دن بھی ایسا گزرا ہو جس دن میں نے اور ابا نے اماں کو یاد نہ کیا ہو۔ اماں اور ابا کی زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی خوشی نہ آئی تھی۔ اولاد نرینہ کی خواہش میرے والدین کے دل میں ہی ضرور ہوگی، لیکن انہوں نے کبھی بھی میرے سامنے اپنی اس محرومی کا ذکر نہ کیا تھا۔ شادی کے 5 سال بعد جب میں ان کی زندگی میں آئی تو وہ مجھے پا کر بہت خوش ہوئے کہ باقی کسی محرومی کا احساس نہ رہا۔ ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی میں، اس لیے مجھے بہت نازوں سے پالا گیا تھا، اور اس کچی بستی میں سب سے خوشحال گھرانے میں رہی تھی، لیکن نہ جانے ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔ اماں اور ابا دونوں محنت مزدوری کرتے تھے۔ اماں ایک کوٹھی میں برتن دھونے کا کام کرتی تھی، اور اماں کام پر جاتے ہوئے مجھے ساتھ لے جاتی تھی، اور ابا اسی کوٹھی میں چوکیدار تھے۔ جب میں بڑی ہوئی تو اماں مجھے خالہ کی ساس، جو کہ معذور تھیں، چل پھر بھی نہ سکتی تھیں، ان کے پاس چھوڑ جاتی تھی، اور میں سارا دن اماں اور ابا کی واپسی کا انتظار کرتی رہتی۔ میں نے ماں کو بہت بار سمجھایا کہ وہ کام نہ کیا کریں، صرف ابا کو کام کرنے دیں، لیکن وہ میری ایک نہ سنتی تھی۔ پیسے جمع کر کے میرے جہیز بنانا چاہتی تھی تاکہ میری شادی کسی اچھے گھر میں ہو جائے اور مجھے ان کی طرح محنت نہ کرنا پڑی۔ یہ کچی بستی 30 قریب جھوپڑیوں پر مشتمل تھی۔ ان جھوپڑیوں میں بسنے والے لوگ غربت کی سب سے نچلی سطح سے بھی نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ عورتیں اور مرد مل کر کام کرتے تھے تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں۔ غربت کے ساتھ ساتھ ہر جھوپڑی میں بچوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ نہ جانے جھوپڑیوں میں رہنے والے یہ لوگ اتنے زیادہ بچے کیوں پیدا کر لیتے ہیں جب انہیں ایک بہترین نظام زندگی نہیں دے سکتے، اور معاشرے کا ناسور بنا دیتے ہیں۔ سارا دن آوارہ پھرتے بچوں کو دیکھ کر میں سوچتی تھی کہ ابا کو بسکٹ کھلائے اور اس کے بعد انہیں دوائی بھی کھلانی ہے۔ دوا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ پرسکون ہو گئے اور نیند میں چلے گئے۔ شاید دوائیوں میں نیند کا اثر بھی تھا۔ ایک بسکٹ بچا ہوا تھا۔ جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے میں نے وہ بسکٹ کھا لیا، کیونکہ پچھلے 2 دن سے میں بالکل بھوکی تھی اور صرف پانی پر ہی گزارا کر رہی تھی۔ اماں کے مرنے سے پہلے ہمارے حالات بہت اچھے تھے۔
ایک دن اماں کام سے واپس آ رہی تھی کہ سڑک کراس کرتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ اماں کو بہت شدید چوٹیں آئیں۔ لوگ انہیں ہاسپٹل اٹھا کر لے گئے۔ اماں کی زندگی بچانے کے لیے ہم نے بہت کوششیں کی، ساری جمع پونجی خرچ کر دی۔ اماں 1 مہینے تک ہاسپٹل میں زیر علاج رہیں۔ ایک دن وہ کوما میں ہی چلی گئی۔ بے بسی، علاج اور دعائیں سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کئی روز تک تو مجھے ہوش ہی نہیں آیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری اماں مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے، لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ وہ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ آہستہ آہستہ میں زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ ماں کے مرنے کا دکھ ابا کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اب وہ پہلے جیسے صحت مند بھی نہ رہے تھے۔ ایک دن کام سے واپسی آئے تو سینہ پکڑ کر بیٹھ گئے۔ محلے والوں کی مدد سے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق انہیں شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اماں کے بعد اس دنیا میں ابا ہی صرف میرا سہارا تھے۔ میں وقت پر انہیں دوائی کھلاتی تاکہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے۔ ابا نے اماں کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ افسوس تو مجھے اس بات کا تھا کہ ابا کے علاج کے لیے ہمارے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ محنت مزدوری کر کے میری جہیز کے لیے جمع کی ہوئی رقم ابا نے اماں کے علاج پر خرچ کر دی، اور اب خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی میں کبھی ایسے حالات بھی دیکھنا پڑیں گے۔ رات پچھلے پہر ابا کی تکلیف ایک بار پھر سے شدت اختیار کر گئی۔ میں نے جلدی سے خالہ کو بلا لیا۔ خالہ نے سب محلے والوں کو جگا دیا اور ابا کا ہاسپٹل پہنچانے کا بندوبست کیا جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ ابا کا ہاسپٹل لے جایا جاتا، اپنے گھر میں ہی وہ دم توڑ گئے۔ میرے لیے خبر سننا آسان نہ تھا۔ میرا کمزور وجود خالہ کی باہوں میں جھول گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اماں ابا کے بغیر مجھے زندگی گزارنی پڑے گی۔ ابا کی ایک بہن تھی جو بیاہ کر حیدرآباد چلی گئی تھی۔ چند سال پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی کسی رشتہ دار کا بھی علم نہ تھا۔ یہ کچی بستی ہی ہم سب کا خاندان اور برادری تھا۔ ابا کی میت کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے اور میں بے جان ہو کر زمین پہ گر جاتی۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وقت سب سے بڑا محرم ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی سمجھنے لگی تھی۔ خالہ میرا بہت خیال رکھتی اور رات سونے کے لیے مجھے اپنی جھوپڑی میں لے جاتی تھی۔ ماں باپ کے غم کو بھلانے کے لیے خالہ مجھے روزانہ تاکید کرتی۔ اپنی زندگی گزارنے کے لیے مجھے کوئی محنت کرنی چاہیے۔ مجھے کوئی کام نہ آتا تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت محبت سے پالا ہوا تھا۔ خالہ کی بہت بڑی فیملی تھی، 4 بچے اور ساس سسر بھی ساتھ رہتے تھے۔ وہ مجھ سے تو کچھ نہ کہتی تھی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ میری وجہ سے انہیں بہت مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں۔ کم آمدنی میں اتنے بڑے خاندان کا گزارا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ خالہ کی آنکھوں میں نظر آنے والی بے بسی مجھے صاف دکھائی دیتی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ بچی کے رات کے وقت اکیلے جھوپڑی میں رہنا مناسب نہیں ہے، لیکن اسے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے۔ میں اپنے بچوں کے لیے بہت مشکل سے کماتا ہوں۔ ایسے میں ایک بندے کا اضافی بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، تو اس سے سمجھا کہ کوئی کام دھندہ کرے۔ جس کوٹھی میں اس کی ماں کام کرتی تھی، وہ بھی وہاں پر کام کر سکتی ہے۔ میں ہر روز اللہ سے کہتا ہوں کہ اس کا رزق بھی مجھے دے دے، لیکن تمہارے سامنے ہے سب کچھ۔ کبھی مزدوری ملتی ہے اور کبھی ملتی ہی نہیں۔ خالہ کا میاں اپنے حالات کا رونا رو رہا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کا خیال تھا کہ میں سو رہی ہوں، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان کی باتیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ خالہ ہی کی وجہ سے سب مجھے برداشت کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہ تھی کہ میری وجہ سے یہ سب مسائل کا شکار ہو رہے تھے۔ خالہ کا شوہر سلیم ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چلتا تھا۔ اس کے لیے مزدوری کرنا بھی بہت مشکل کام تھا، لیکن بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اسے یہ سب کرنا پڑتا تھا۔ میں بھی ان کے در پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اماں ابا کے مرنے کے بعد میں بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ صبح ناشتے کے بغیر ہی اپنی جھوپڑی میں آ گئی۔ جھوپڑی کے ایک کونے میں امی نے کچن کا سامان رکھا ہوتا تھا۔ ابا بھی سامان لا کر اسی کونے میں رکھتے تھے۔ میں کھانے پینے کے لیے کچھ تلاش کرنے لگی۔ مختلف شاپروں اور ڈبوں میں دالیں اور چاول پڑے ہوئے تھے۔ مجھے کھانا بنانا اچھی طرح سے نہیں آتا تھا، لیکن میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے اپنا ناشتہ بنانے لگی۔ خالہ کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ سب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں بغیر ناشتہ کیے ہی وہاں سے آ گئی ہوں۔ دن کے وقت خالہ بہت افسردہ اور لٹکی ہوئی شکل لے کر آئی تھی۔ وہ مجھ سے بہت شرمندہ تھی۔
لیکن میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بستی میں رہنے والے سبھی لوگ ایسے ہی تھے، مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ دکھ تو بہت اس بات کا تھا کہ یہ لوگ اپنی قسمت بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے۔ میں نے تمہارے خالو سے اجازت لی تھی کہ آج ہم دونوں اس کوٹھی پر جائیں گے جس پر تمہاری اماں کام کرتی تھی۔ مجھے امید ہے کہ وہاں تمہیں کوئی کام مل جائے گا اور پھر تمہارے کھانے پینے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ خالہ نے مجھ سے کہا تو میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان راستوں پر چلنا میرے لیے بہت مشکل تھا جس پر میں اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر چلتی تھی۔ بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے جنہیں میں اپنے دوپٹے سے پونچھ لیتی۔ کوٹھی کی مالکن بیگم صاحبہ بہت پیار سے اور اماں کا افسوس بھی کیا۔ اماں کے مرنے کے بعد انہوں نے نئی ملازمہ رکھ لی تھی۔ اب انہیں مزید کسی کام کرنے والی ماسی کی ضرورت نہ تھی۔ ویسے بھی انہیں کام کرنے کے لیے کسی بڈھیر عمر عورت کی ضرورت ہوتی جو کام کرنے کی ماہر ہو۔ میرے جیسی جوان لڑکی کو اپنے گھر میں کام پر نہیں رکھ سکتی تھی۔ ان کے گھروں میں مردوں کی تعداد زیادہ تھی، 4 بیٹوں اور خاوند کے ساتھ عورت صرف ایک ہی تھی۔ وہاں سے واپسی پر میں بہت مایوس تھی۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سلیم سے کہوں گی وہ تمہارے لیے کوئی کام ڈھونڈ لے گا، خالہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ابا کا لایا ہوا راشن بھی ختم ہونے کے قریب تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دن کے وقت میں اپنی جھونپڑی میں رہتی تھی، لیکن شام ہوتے ہی خالہ کی جھونپڑی میں آ جاتی۔ ہماری جھونپڑی اس بستی کی سب سے آخری جھونپڑی تھی۔ جھونپڑی کے بعد تھوڑی سی کچی زمین تھی اور اس کے بعد جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ رات کے وقت جنگل سے جانوروں کی بولنے کی آوازیں سنائی دیتی رہتی تھیں۔ رات کے سناٹے میں یہ آوازیں بہت خوفناک معلوم ہوتی تھیں۔ ایک دن خالہ کے ابا کے مرنے کی خبر آئی تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ میکے چلے گئیں۔ 2 دن بعد بچے اور سلیم واپس آ گئے، جبکہ خالہ اپنی ماں کے گھر ہی رک گئیں۔ خالہ کی ساس ہی سب کے لیے کھانا بناتی تھیں۔ ایک تھیلے میں تھوڑے سے چاول بچے ہوتے تھے، اس کے علاوہ سارا راشن ختم ہو چکا تھا۔ چاولوں کو ابال کر میں نے تھوڑے سے کھا لیے اور تھوڑے سے صبح کے لیے بچا لیے۔ خالہ کو اچانک نہ جانا پڑتا تو اب تک وہ میرے لیے کوئی کام ڈھونڈ چکی ہوتی۔ حسب معمول صبح سویرے جاگنے کے بعد میں اپنی جھونپڑی میں آ گئی اور رات کے بچے ہوئے چاول کھا لیے۔ اس کے بعد میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ خالہ بھی گھر پر موجود نہ تھی۔ وہ سب گھر والوں سے چھپ کر مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دیتی تھی۔ میں بہت پریشان تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آس پاس والی جھونپڑیوں میں رہنے والی عورتوں سے بھی میں نے کام کی بات کی۔ کسی گھر میں برتن یا کپڑے دھونے کا کام مل جائے تو میں وہ بھی کر سکتی، لیکن ابھی تک مجھے کوئی کام نہیں ملا تھا۔ دوپہر کے وقت میں نے دوبارہ راشن والی بالٹی اور تھیلے کو دیکھا، شاید کچھ مل ہی جائے، لیکن سب خالی پڑا ہوا تھا۔ دن سے رات ہو گئی لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ خاموشی سے دوسری جھونپڑی میں آ کر میں لیٹ گئی۔ خالہ کے بچے بھی سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ آنکھیں بند کیے نہ جانے کتنی دیر لیٹی رہی، لیکن نیند نہیں تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ شاید ایسا بھوک کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ خالی پیٹ نیند آنا تو بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر نیند کو مجھ پر رحم آ گیا تو میں بھی سو گئی۔ صبح سویرے اپنی جھونپڑی میں آ گئی اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ پکانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا اور بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ جھونپڑی میں جھاڑو لگانے کے بعد چھوٹے سے صحن سے بھی جھاڑو لگانی، پانی کے مٹکے میں ابھی پانی موجود تھا، اس لیے لڑکیوں کے بلانے پر بھی میں ان کے ساتھ نہیں گئی۔ بھوک کی وجہ سے 2 قدم چلنا بھی محال تھا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ پانی پی پی کر میں اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن کھانے کی جگہ تو پانی نہیں لے سکتا۔ ساری رات چارپائی پر کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ آج کی رات تو نیند بھی مہربان نہ تھی۔ میری اتری ہوئی صورت دیکھ کر خالہ کی ساس پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے گل، تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تجھے بخار تو نہیں ہو رہا؟ توے پہ روٹی ڈالتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بخار نہیں ہے، میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اپنے پوتے پوتیوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ سالن اور روٹی کی خوشبو میری بھوک کو بڑھا رہے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنی جھونپڑی میں آ گئی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ آج دوسرا دن تھا، میں بالکل بھوکی تھی۔ پانی کے سوا کوئی چیز میرے حلق سے نیچے نہیں اتری تھی۔ بھوک کی وجہ سے کمزوری میری بہت بڑھ گئی تھی۔ ٹانگوں اور ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح محسوس ہو رہی تھی۔
सारा दिन अपनी झोपड़ी में बेयारो मददगार पड़ी रही। मुझे वो गुजरा हुआ वक्त याद आ रहा था जब मैं इस झोपड़ी में किसी शहजादी की तरह रहती थी। अम्मा और अब्बा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मुझे दुनिया की कोई फिक्र ना थी, बल्कि मेरी दुनिया इस झोपड़ी से शुरू होकर इसी पर ख़त्म होती थी। बाकी दुनिया से मेरा कोई मतलब न था। भूख की वजह से पेट में अजीब सी बेचैनी और दर्द हो रहा था। यूं महसूस होता था कि पेट के अंदर से कट रहा है। सारा दिन भूखी प्यासी अम्मा की चारपाई पे लेटी रही। जब लेट कर थक जाती तो उठकर बैठ जाती। पेट दर्द की वजह से ज़्यादा देर लेटना भी ना चाहता था। थोड़ी देर बाद पेट को हाथ की मदद से दबाते हुए उठकर बैठ जाती। सारा दिन भूखा प्यासा ही गुजर गया। या शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहले ही मैं दूसरी झोपड़ी में आ गई। यहाँ पर सब खाना खा रहे थे। खाने की खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मेरी अना इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं खाला की सास से रोटी के चंद निवाले मांग सकूं। खुद पर जब्त करते हुए अपनी चारपाई पे लेट गई। इस वक्त भूख और निकाहत की वजह से मुझसे बात करना भी मुश्किल हो रहा था। आंखें भी इतनी बेजान हो चुकी थीं कि इन्हें ज़्यादा देर खोलना भी मुश्किल लगता था। आंखें बंद करके ही लेट गई और सोने की कोशिशें करने लगी, लेकिन नींद तो मुझसे कोसों मील दूर थी। अगर खाला घर में मौजूद होती तो वो मुझे कभी भी 2 दिन भूखा न रहने देती। चारपाई पर लेटकर आंखें बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर कोशिश में नाकाम रही। मैं सो जाना चाहती थी ताकि मेरी अजियत कुछ कम हो जाए, लेकिन नींद तो मुझसे रूठ चुकी थी। पूरी रात बिस्तर पे करवटें बदल बदल कर मेरा जिस्म दुखने लगा था, लेकिन नींद ना आई। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब निढाल होकर मैं सो गई। सुबह जब आँख खुली तो सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। खाला के 2 बच्चे आपस में रोटी पर लड़ रहे थे। इन्हें के हाल पर मैं छोड़कर अपनी झोपड़ी में आ गई। खामोश और वीरान झोपड़ी देखकर मेरे गम ताज़ा हो गए। भीगी हुई आंखों से मैं अपने घर के चारों तरफ में देखने लगी। मुझे अपने माँ बाप यहाँ चलते फिरते और मुस्कुराते हुए दिखाई देने लगे। ये मेरा घर मेरे लिए जन्नत से कम ना था। अम्मा अब्बा के मरते ही सब कुछ ख़त्म हो गया। झोपड़ी की कच्ची फर्श पर घंटों के बल बैठकर मैं ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया कि शायद ऐसा करने से दिल का बोझ हल्का हो जाए। इस वक्त मेरी सबसे अहम ज़रूरत खाना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर आज मुझे खाना ना मिला तो मैं शायद ज़िंदा ना बच सकूं। कमज़ोरी की वजह से टांगें इस कदर बेजान हो चुकी थीं कि ज़मीन पर बैठते हुए भी कपकपा रही थी। झोपड़ी के दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई और किसी मदद का इंतज़ार करने लगी। झोपड़ी के दरवाजे में बैठे हुए कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन मुझ में यहाँ से उठकर बिस्तर तक जाने की हिम्मत ना हो रही थी। अचानक कुछ बच्चे जंगल की तरफ से भागते हुए आ रहे थे। इनके शोर की आवाज़ मेरे कानों को सुनाई दे रही थी, जिससे कि जब वो मेरे करीब से गुजरे तो मैंने देखा कि 10 से 12 साल की उम्रों के दरमियान के ये बच्चे जंगल की तरफ से आ रहे थे और उन्होंने अपने हाथों में जंगली फल उठाए हुए थे। इनकी जेबों में जंगली बेर पड़े हुए थे और वो मज़े ले लेके खा रहे थे। अपनी बातों में मगन वो हमारी झोपड़ी के सामने से गुजर गए। अचानक ही मेरे जहन में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। क्यों ना मैं भी जंगल में से अपने खाने के लिए कुछ ले आऊं। हो सकता है मुझे भी कुछ खाने के लिए मिल जाए। मेरे जहन में एक उम्मीद ने जन्म लिया था। ये सोचते ही मेरी कमज़ोरी जिस्म में भी कुछ ताकत आ गई। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते मैं जंगल की तरफ बढ़ने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है।